السلام علیکم۔ ایک امریکی جس نے عراقی صدر صدام حسین کی پھانسی دیکھی۔ ایک امریکی جس نے صدر صدام حسین کی پھانسی کے عمل میں شرکت کی کہتا ہے کہ وہ آج تک اس واقعے پر غور و فکر میں ہے اور اکثر یہ پوچھتا ہے کہ اسلام موت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا، صدام حسین ایک ایسا شخص ہے جو احترام کے لائق ہے۔ رات 2 بجے صدام کی کوٹھی کا دروازہ کھولا گیا۔ پھانسی کی نگرانی کرنے والے گروہ کا سربراہ اندر آیا اور امریکی پہرے داروں کو ہٹنے کا حکم دیا۔ پھر صدام کو بتایا گیا کہ 1 گھنٹے بعد اسے پھانسی دی جائے گی۔ یہ شخص ذرا بھی گھبرایا نہیں تھا۔ اس نے مرغی کے گوشت کے ساتھ چاول منگوائے جو اس نے آدھی رات کو طلب کیے تھے، پھر شہد ملا گرم پانی کے کئی پیالے پیے۔ یہ وہ مشروب تھا جس کا وہ بچپن سے عادی تھا۔ کھانے کے بعد اسے بیت الخلاء جانے کی پیشکش کی گئی مگر اس نے انکار کر دیا۔ رات 2:30 بجے صدام حسین نے وضو کیا، ہاتھ منہ اور پاؤں دھوئے اور اپنے لوہے کے بستر کے کنارے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ یہ قرآن ان کی اہلیہ نے بطور تحفے میں دیا تھا۔ اس دوران پھانسی دینے والی ٹیم پھانسی کے پھندے اور تحفے کا تختے کا جائزہ لے رہی تھی۔ 2:45 بجے مردہ خانے کے 2 افراد تابوت لے کر آئے اور اسے پھانسی کے تختے کے پاس رکھ دیا۔ 2:50 پر صدام کو کمرہ پھانسی میں لایا گیا۔ وہاں موجود گواہان میں جج، علماء، حکومتی نمائندے اور ایک ڈاکٹر شامل تھے۔ 3:01 پر پھانسی کا عمل شروع ہوا جسے دنیا نے کمرے کے کونے میں نصب ویڈیو کیمرے کے ذریعے دیکھا۔ اس سے قبل ایک سرکاری اہلکار نے پھانسی کا حکم پڑھ کر سنایا۔ صدام حسین تختے پر بلا خوف کھڑے رہے جبکہ جلاد خوفزدہ تھے۔ کچھ کانپ رہے تھے اور بعض نے اپنے چہرے نقاب سے چھپا رکھے تھے جیسے مافیا یا سرخ بریگیڈ کے افراد ہوں۔ وہ لرزاں اور سہمے ہوئے تھے۔ امریکی فوجی کہتا ہے، میرا جی چاہا کہ میں بھاگ جاؤں جب میں نے صدام کو مسکراتے دیکھا۔ جب وہ آخری الفاظ میں مسلمانوں کا شعار پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے سوچا کہ شاید کمرہ بارودی مواد سے بھرا ہوا ہے اور ہم کسی جال میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں لگتا کہ کوئی شخص اپنی پھانسی سے چند لمحے پہلے مسکرا دے۔ اگر عراقی یہ منظر ریکارڈ نہ کرتے تو میرے امریکی ساتھی سمجھتے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ یہ ناقابل یقین تھا۔ لیکن راز یہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسکرایا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ واقعی مسکرایا، جیسے اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو جو اچانک اس کے سامنے ظاہر ہو گئی ہو۔ پھر اس نے مضبوط لہجے سے کلمہ دوبارہ کہا جیسے کوئی غیبی طاقت اسے کہلا رہی ہو۔ صدام حسین کے بارے میں چند حقائق۔ وہ پہلا حکمران تھا جس نے اسرائیل کے شہر تل ابیب پر میزائل برسائے۔ دوسرا، اس نے یہودیوں کو خوفزدہ کر دیا کہ وہ بلیوں کی طرح بنکروں میں چھپ گئے۔ تیسرا، وہ جنگوں میں بھی عرب قومیت کے نعرے لگاتا تھا۔ چوتھا، اس نے جج سے کہا، یاد ہے جب میں نے تمہیں معاف کیا تھا حالانکہ تمہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ جج گھبرا گیا اور استعفیٰ دے دیا۔ پھر رؤوف کو لایا گیا۔ پانچواں، اس نے کہا، اے الوج، ہم نے موت کو اسکولوں میں پڑھا ہے، کیا اب ہم بڑھاپے میں اس سے ڈریں گے؟ چھٹا، اس نے شام و لبنان کو کہا، مجھے 1 ہفتہ اپنی سرحدیں دے دو، میں فلسطین آزاد کرا دوں گا۔ آخری لمحے۔ پھانسی سے قبل امریکی افسر نے صدام سے پوچھا، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ صدام نے کہا، میری وہ کوٹ لا دو جو میں پہنتا تھا۔ افسر نے کہا، یہی چاہتے ہو؟ مگر کیوں؟ صدام نے جواب دیا، عراق میں صبح کے وقت سردی ہوتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا جسم کانپے اور میری قوم یہ سمجھے کہ ان کا قائد موت سے خوفزدہ ہے۔ پھانسی سے قبل اس کے لبوں پر آخری کلمات کلمہ شہادت تھے اور اس نے عرب حکمرانوں سے کہا تھا، مجھے امریکہ پھانسی دے گا مگر تمہیں تمہاری قوم پھانسی دے گی۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہ تھا بلکہ آج کی حقیقت ہے۔